کہ نکاح ایک باہمی معاہدے کا نام ہے جو کس کے درمیان ہوگا؟ محترم اور محترمہ کے درمیان. اور محترمہ کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ آپ کی محرم نہ ہو, کسی کی منکوہ نہ ہو. نکاح کو آسان کیا جائے تاکہ معاشرے میں بد کرداری, اور آپ یقین فرمائیں کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ خواتین نے اٹھایا. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں پی کے ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان الطاف احمد. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ ان کو جانتے ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رہا, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے یہ مشیر بھی رہے اور ریلیجیس افیئر کے سربراہ بھی رہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت اللہ کا کرم, بہت اللہ کا کرم. سر سب سے پہلے ویلکم ٹو لاہور. مہربانی. لاہور تو ایک ایسا خوش نصیب علاقہ اور خطہ ہے کہ جب آدمی آتا ہے اور خاص طور پہ ادھر نماز عصر کا وقت ہو, سورج غروب ہو رہا ہو, تو آدمی یوں سمجھتا ہے کہ جنت کی طرف میں جا رہا ہوں, اور بہت ایسے پرفضا مقام کی طرف جا رہا ہوں جہاں انسان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور طبیعت کے اوپر, چہرے کے اوپر بشاشت بھی آ جاتی ہے. لیکن ہم لاہوریوں کو آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ ہمیں ٹائم کم دیتے ہیں. ہاں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس پر میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میری کچھ مصروفیات کی صورتحال ایسی ہے کہ ہفتے والے دن بیٹھ کے جب میں جمعہ تک کے ایک ہفتے کا پروگرام اور شیڈول بناتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے مریدین, متوسلین, ان کے جلسے, ان کے نکاح, ان کے کلخانی اور اسابل ثواب کے محافل, دوسرے نمبر کے اوپر پھر میں آپ جو یوٹیوب چینلز ہیں اور الیکٹرانک میڈیا اس کو دیتا ہوں, تیسرے نمبر پہ میں نے اب سیاست کو رکھا ہے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آج کل لاہور کو بھی کم ٹائم مل رہا ہے اور آپ حضرات کو بھی میں ٹائم کم دے رہا ہوں. سر میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا جو آپ کی شخصیت کے ساتھ منسوب بھی ہے. آپ نے کہا اور آپ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ ایک غیر منکوحہ اور غیر محرم خاتون کے ساتھ آپ اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو یہ نکاح ہے, نکاح ہے اور نکاح ہے. اس کی ذرا وضاحت کیجئے اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ کس طرح ہے. دیکھیں جی, بات سنیں, ہمارے سارے اکابر کہیں گے, مفتی عبدالقوی تو ایک عملی زندگی کا نام ہے, جو ہمارے پاکستان کے مختلف فرقوں کے مفتی اعظم ہیں, آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے. جی بالکل. مفتی عبدالقوی نے بھی یہی جملہ کہا کہ بد اخلاقی اور بد کرداری کا اگر دروازہ بند کرنا ہے تو نکاح کو آسان کرو. میرا قرآن بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ فن کے ہو, نکاح کرو ان خواتین سے جو تمہارے لیے پسندیدہ ہیں, 2 ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں. جب میں نے نکاح کہہ دیا تو معنی یہ ہے کہ ایک وقت میں 4 خواتین نکاح کے اندر رہ سکتی ہیں, ہر مسلمان, ہر کلمہ گو کے پاس. اب شادی اور نکاح میں فرق کیا ہے؟ اس کو ذرا اگر عربی حوالے سے دیکھو تو الزواج, اس کو میں شادی کہہ رہا ہوں. ان نکاح میاں اور بیوی, یعنی یوں کہہ دیتا ہوں کہ محترم اور محترمہ کے درمیان 2 گواہوں کی موجودگی میں جو معاہدہ ہو جائے. اہل تصوف بھی جانتے ہیں, ہمارے اہل فتویٰ بھی جانتے ہیں, اہل علم بھی جانتے ہیں, اب ہمارے سننے والے نوجوان بھی سن لیں کہ ان نکاح عقد, یہ ہماری فقہ کی اصطلاح ہے کہ نکاح ایک کنٹریکٹ یعنی معاہدے کا نام ہے. بعض الفاظ ایسے ہیں نا جو ہمارے یہاں بر صغیر میں, اب جس طرح صدقہ ہے یہ اب ہماری اصطلاح اور ہے, قرآنی حوالے سے صدقہ ایک اور چیز ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جناب اب کنٹریکٹ اب ہماری معاشرت کے اندر ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے, اور اگر اسی کو اسلام میں دیکھیں تو عقد کہہ کے وہی معنی کنٹریکٹ ہے, ایک معاہدہ کہہ دیں, ایک باہمی تعلق کہہ دیں. تو ہر لفظ کو اگر اچھے معنی میں لیا جائے تو نکاح ہے ہی عقد. جہاں بھی آپ فقہ کی کتاب پڑھیں گے ان نکاح کے ساتھ آگے عقد ہی لکھا ہوگا. تو باہمی معاہدے کا نام, اس کو چلو ہم کنٹریکٹ نہیں کہتے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ لفظ برا ہے, چلو برا لفظ ہے, کہ نکاح ایک باہمی معاہدے کا نام ہے جو کس کے درمیان ہوگا؟ محترم اور محترمہ کے درمیان. اور محترمہ کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ آپ کی محرم نہ ہو, کسی کی منکوہ نہ ہو. قرآن نے اجازت دی ہے 4 تک. تو ہر محترم ایک وقت میں 4 خواتین کو نکاح کے ساتھ اپنے ہاں زندگی کے لیے رکھ سکتا ہے, اور اس معاہدے کے تحت جو طے ہوگا. اس پر آپ کو دلچسپ بات سناؤں, کچھ ہمارے اہل علم کی طرف سے بات آئی کہ جناب وہ عدل کی بات, انصاف کی بات. میں نے کہا میں بڑا ادب والا ہوں, مجھے یہ بتایا جائے کہ حضرت بی بی سودا
یہ بھی حضور کی بیوی ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ، دونوں کا سٹیٹس ایک تھا۔ جی سیدنا علی المرتضیٰ کے یہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سٹیٹس، اور اس کے بعد حضرت نے 70 نکاح کیے یا 80 کیے یا نکاح کیے، ان کا سٹیٹس ایک تھا۔ بات یہ ہے کہ سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے اگلے کی عزت کی، عظمت کی، شہرت کی، شخصیت کی، خاندان کی، حسب کی، نسب کی۔ اب میری جو شادی والی بیوی ہے وہ میرے لیے ملکہ ہے، میرے بچوں کی وہ محافظ ہے، بچوں کی ماں ہے، اب بچوں کے بچوں کی ماں ہے، اب تیسری نسل بھی میری آنے والی ہے، پڑھانا بھی میں بننے والا ہوں، ان کی بھی ماں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے تاکہ معاشرے میں بد کرداری، اور آپ یقین فرمائیں کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ خواتین نے اٹھایا۔